بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ کی تعریف کی، اس سے پہلے معنی کی تعریف گزری۔ معنی کی تعریف کے بعد مقدمہ کی تعریف، اور اس کے بعد سند کی تعریف۔ سند کی تعریف کیا ہے؟ ما یذکر لتقویۃ المنع، ما یذکر تقویت المنع، وہ امر، وہ بات جو منع کو قوت دینے کے لیے ذکر کی جائے۔ سند کیا ہے؟ وہ امر اور وہ بات، وہ چیز، وہ شے جو منع کو قوت دینے کے لیے ذکر کی جائے۔ وجہ ہے آپ یہ سمجھ لو کہ اس کا مصداق کیا ہے۔ اس نے کہا العالم متغیر وکل متغیر حادث، یا اس نے کہا العالم مستغن عن المؤثر وکل مستغن عن المؤثر فهو قدیم، ٹھیک ہے نا؟ فالعالم قدیم، وہ مدعی ہے عالم کے قدم کا۔ آپ کہتے ہیں لا نسلم ان کل مستغن عن المؤثر قدیم، لا نسلم، یہ منع ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے منع۔ سند کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لما لا یجوز ان یکون بعض مستغن عن المؤثر حادثا، لما لا یجوز، یہ جو لما لا یجوز ہے نا، یہ سند ہے۔ ذہن میں رکھیں، سند لما لا یجوز یہ بھی اس سے ذکر کی جاتی ہے، انما اس کے ساتھ بھی سند ذکر کی جاتی ہے، کیفا اس کے ساتھ بھی سند ذکر کی جاتی ہے۔ منع کے بعد انما کے ساتھ بھی سند بیان کی جاتی ہے، منع کے بعد کیفا کے ساتھ بھی سند بیان کی جاتی ہے، اور منع کے بعد بسا اوقات لما کے ساتھ، لما لا یجوز اس کے ساتھ جو ہے وہ سند بیان کی جاتی ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ اس نے کہا العالم مستغن عن المؤثر، آپ نے کہا لا نسلم ان العالم مستغن عن المؤثر۔ اس نے کہا کل مستغن عن المؤثر فهو قدیم، آپ نے کہا لا نسلم ان کل مستغن عن المؤثر قدیم، یہ منع ہے۔ جب آپ نے کہا لا نسلم ان کل مستغن عن المؤثر قدیم، یہ ہو گیا منع۔ اب سند کیا ہے؟ لما لا یجوز ان یکون بعض مستغن عن المؤثر حادثا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ بعض مستغن عن المؤثر کے وہ حادث ہوں؟ بات سمجھے؟ یہ جو لما لا یجوز، کیفا، انما، یہ اس قسم کے جو کلمات کے ساتھ ذکر کی جائے گی، یہ سند ہے۔ اب بات سمجھے؟ لہذا سند کیا ہو گئی؟ ما یذکر لتقویۃ المنع، ما یذکر لتقویۃ المنع، وہ کلام، وہ بات، وہ امر جو منع کو قوت دینے کے لیے ذکر کیا جائے۔ سند وہ امر ہے جو ذکر کیا جائے منع کی تقویت کے لیے۔ یہ ہو گیا تعریف کا خلاصہ، متن کا خلاصہ۔ اب شرح کی اغراض، ماتن نے سند کی تعریف کی تو شارح ربط بیان کر رہے ہیں۔ ربط یہ ہے کہ بات چل رہی ہے منع پر، منع کے بعد مقدمہ کی تعریف کی تھی، وہ ضروری تھی۔ کیوں ضروری تھی؟ اس لیے کہ منع کی تعریف میں مقدمہ کا بیان تھا، منع کی تعریف میں مقدمہ کا بیان تھا، اس لیے منع کی تعریف ضروری تھی۔ منع کی تعریف کے بعد سند کی تعریف ضروری نہیں ہے، ویسے جیسے مقدمہ کی ضروری تھی، لیکن بعض اوقات منع کے بعد سند مذکور ہوتی ہے، لہذا مناسب ہے سند کی تعریف بھی ہو جائے۔ نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے۔ متن کے خلاصے کے بعد شرح کے اغراض، شارح رحمہ اللہ تعالی ربط کی تقریر کر رہے ہیں کہ منع کی تعریف گزری، اس کے بعد مقدمہ کی، اب سند کی۔ منع کی تعریف میں مقدمہ کا ذکر، لہذا مقدمہ کی تعریف ضروری، تو منع کے بعد مقدمہ کی تعریف کر دیں۔ منع کی تعریف میں سند کا ذکر نہیں تھا، لہذا جس انداز میں مقدمہ کی تعریف ضروری تھی، اس انداز میں سند کی تعریف ضروری نہیں ہے،
لیکن بعض اوقات منع کے بعد سند مذکور ہوتی ہے، جی جب ہوتی ہے تو مناسب یہی کہ سند کی تعریف بھی ہو جائے. جی مناسب ہے اس انداز میں، ضروری نہیں جس انداز میں مقدمہ کی تھی، جی جی یہ بات سمجھ، لیکن مناسب ہے اس لحاظ سے لے کر آگے ٹھیک ہو گیا. پھر بعض اوقات ذکر کیا جاتا ہے منع کے ساتھ سند کو بس ذکر کیا. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اس قول کے ساتھ سند اب تعریف کر رہے ہیں اصطلاحی، تو شارح اس کے لغوی معنی بھی بیان کر رہے ہیں. آگے چل کے بتائیں گے کہ سند اور مستند اصطلاح میں ایک معنی ہے کیا؟ مایوس کرو لتقویت المنع، مایوس کرو لتقویت المنع. بات سمجھے نہیں؟ سند اور مستند کے اصطلاحی معنی ایک ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لغت میں بھی دونوں کے معنی ایک ہے. کیا؟ مستند تلیہ، جس کے ساتھ تو ٹیک لگائے، جس کا تو سہارا لے. یہ دیوار کے ساتھ آپ نے ٹیک لگا لی، یہ سند ہے آپ کی اور یہ مستند ہے آپ کی. بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں. اور وہ کیا سند لغت میں، اور یوں ہی مستند. آپ کہہ سکتے ہیں مستند کے معنی یہاں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصطلاح میں سند اور مستند کے ایک معنی ہے. اصطلاح میں سند اور مستند کے ایک معنی ہے، اس لیے بتا دیے لغت میں بھی ایک ہی معنی ہے. وہ امر ہے جس کے ساتھ تو ٹیک لگائے دیوار وغیرہ سے. اب یہ ہو گیا لغوی معنی. تو مایوس کرو لتقویت المنع یہ ہو گیا اصطلاحی معنی. سوال یہ ہے کہ اصطلاحی معنی آپ کا مایوس کرو لتقویت المنع یہ بیان کرنا یہ محل نظر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں سند تو اس سلسلہ رجال کو کہا جاتا ہے جو محدث سے لے کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالا تک جاتا ہے. سند تو اس کو کہا جاتا ہے. جی تو اس کا جواب دے رہے ہیں وفی اصطلاح اہل المناظرہ. یہاں پر اصطلاح سے ہر اصطلاح مراد نہیں ہے، اہل مناظرہ کی اصطلاح مراد ہے. وہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ محدثین کی اصطلاح ہے. نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. لغوی معنی بیان ہو چکے، تو اب اصطلاحی معنی بیان کرنے جا رہے ہیں. تو اب یہ خارجی طور پر سوال ہو سکتا تھا کہ بھئی آپ نے اصطلاحی معنی بیان کیے ما یذکر لتقویت المنع، حالانکہ اصطلاحی معنی تو اس کی یہ ہے کہ وہ سلسلہ رجال، وہ رجال کی چین، وہ زنجیر جو محدث کی جانب سے شروع ہو کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا پہ جا کے مکمل ہوتی ہے، وہاں جا کے ختم ہوتی ہے. یہ سلسلہ جو رجال ہے یہ کیا ہے؟ یہ سند ہے. اور آپ کہہ رہے مایوس کرو لتقویت المنع، سوال بنا. یہ سوال اس کا شارح نے جواب دیا وفی اصطلاح اہل المناظرہ، یا اہل مناظرہ کی اصطلاح مراد ہے. ہر ایک اصطلاح مراد نہیں ہے. وہ جو آپ اصطلاح کی بات کریں وہ تو محدثین کی اصطلاح ہے. علم مصطلح الحدیث میں وہ معنی ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اور اصطلاح اہل مناظرہ میں وہ امر ہے اس کا ذکر کیا جائے منع کی تقویت کے لیے. بات سمجھے؟ ذہن میں رکھیں اس کا دوسرا نام بھی ہے. لغوی معنی بیان کرتے ہوئے بیان کیا، تو اب اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں وَيُسَمَّى مُسْتَنَدًا أَيْضًا. وَيُسَمَّى مُسْتَنَدًا أَيْضًا یعنی کما یسمى بالسند، جیسے سند نام رکھا جاتا ہے ایسی مستند بھی نام رکھا جاتا ہے، اور نام رکھا جاتا ہے مستند بھی. توجہ ہے، ذہن میں رکھیں. اس بات میں بعض حضرات نے اختلاف کیا کہ سند کے لیے ضروری ہے مفید ہو یا مفید ہو غیر مفید ہو، بہر صورت سند کہلا سکتی ہے. یعنی سند صحیح ہی سند ہے یا سند فاسد بھی سند ہے. توجہ ہے، اس میں بعض حضرات نے اختلاف کیا. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو دیکھیں تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سند فاسد کو نہیں نکال رہے. دیکھو نا، یہ نہیں کہا کہ ما یفید تقویت المنع، ما یقوی المنع، ما یؤید المنع، یہ نہیں کہا. ما یذکر لتقویت المنع، جو منع کو قوت دینے کے لیے مذکور ہو. آگے قوت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، یہ تو ہم نے بات نہیں کی.
جس کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہو، جس کو ذکر کرنے کا مقصد ہو منع کو قوت دینا. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے اطلاق کو دیکھا جائے تو اس سے بالکل واضح ہے کہ آپ کی نظر میں مفید ہونا ضروری نہیں ہے، سند صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے شارح نے کیا کہا کہ سواء کان مفیدا فی الواقع او لا. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. ایک سند مفید ہے کہ غیر مفید، یعنی ایک سند صحیح ایک سند فاسد. بعض حضرات نے اختلاف کیا اور کہا کہ سند فاسد اور غیر صحیح جو ہے غیر مفید وہ سند نہیں ہے، بیان آگے آ رہا ہے. لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں کوئی ایسی قید نہیں ہے جو سند فاسد اور غیر مفید کو نکالے. کیوں؟ مصنف نے یہ نہیں کہا کہ ما یفید تقویت المنع، ما یقوی المنع، ما یؤید المنع. ایسی کوئی بات نہیں. ما یذکر لتقویت المنع، جس کا ذکر منع کو قوت دینا ہو، جس کا ذکر اس سے مقصود ہو منع کو قوت دینا. وہ منع کو قوت دے رہا ہے نہیں دے رہا یہ بات ملحوظ نہیں ہے. لیکن آپ نے جو ذکر کیے ہے وہ منع کو قوت دینے کے لیے ذکر کیے، بس یہ بات ملحوظ ہے. اب وہ مفید بھی ہو سکتی ہے، غیر مفید بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، فاسد بھی ہو سکتی ہے. سمجھے بات کو؟ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے وہ سند غیر مفید کو نہیں نکال رہی، سند فاسد کو نہیں نکال رہی. اس لیے شارح نے کیا کہا سواء کان مفیدا فی الواقع او لا. یہ بات ضروری نہیں ہے کہ نفس امر میں وہ مفید بھی ہو، مصنف کی تعریف کے مطابق مفید ہو یا غیر مفید ہو وہ سند کہلائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ مانا برابر ہے کہ مفید ہو فی الواقع یا نہ مفید ہو. اب صحیح بھی داخل ہوگی فاسد بھی داخل ہوگی، اور درج ہے اس میں صحیح اور فاسد. آپ یہ سمجھ لیں سند صحیح کون سی ہے اور سند فاسد کون سی. بات پہ غور کریے گا. ایک ہے مقدمہ ممنوع، مقدمہ ممنوع. اس نے کہا کل مستغن عن المؤثر فهو قدیم. اس نے کیا کہا؟ کل مستغن عن المؤثر فهو قدیم. ذہن میں رکھیں اس پہ آپ نے منع وارد کیا، لا نسلم ان کل مستغن عن المؤثر فهو قدیم. ٹھیک ہے؟ اس پہ وارد کیا منع. تو جو ہے جس مقدمہ پہ منع وارد کیا اس کو نہ دیکھیں، اس کی پہلے نکیز نکالیں. کیا نکالیں؟ کل مستغن عن المؤثر فهو قدیم موجبہ کلیہ. اس کے نکیز آئے گی سالبہ جزیہ. کیا یہ لیسا کل مستغن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حرف سلب کل پر داخل ہو تو سالبہ جزیہ بنتا ہے. لیسا کل مستغن عن المؤثر بقدیم. لیسا کل مستغن عن المؤثر بقدیم. یا یوں بعض مستغن عن المؤثر لیس بقدیم. ٹھیک ہے؟ بعض مستغن عن المؤثر لیس بقدیم. آپ پہلے اس کی نکیز نکالیں. نکال دیں. اب غور کریں آپ نے منع کی جو سند ذکر کی، منع کی جو سند ذکر کی بے عین ہی یہ نکیز ہو ایک صورت، بے عین ہی یہ نکیز نہ ہو دوسری صورت. اگر بے عین ہی یہ نکیز نہ ہو تو نکیز کے ساتھ اس کی نسبت دیکھو. تساوی، تباین، عموم من وجہ یا عموم مطلق. چار نسبتیں، پانچویں ہے. اگر یہ سند اس نکیز مقدمہ ممنوع کے مساوی ہو، عین ہو تو ذہن میں رکھنا مفید صحیح، مساوی ہو مفید صحیح. ٹھیک ہو گیا؟ نسبت عموم مطلق کی ہو تو یہ عام مطلق ہے یا خاص مطلق ہے؟ یا خاص مطلق تو مفید اور صحیح. یہ عام مطلق غیر مفید فاسد. نسبت عموم من وجہ کی غیر مفید فاسد. نسبت تباین کی غیر مفید فاسد. یہ تفصیل ہے. بات سمجھیں؟ مقدمہ ممنوعہ کو نہیں دیکھنا، یہ بات ذہن میں رکھنا. مقدمہ ممنوعہ کو نہیں دیکھنا،
मुकदमा ममनुआ की नकीस को देखना है। जी 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 बात समझो नहीं? जी मुकदमा ममनुआ, आप तो मुकदमा ममनुआ को मान ही नहीं रहे ना, जी जी आप तो बात कर रहे हैं उसके नकीस की। जी जी तो लिहाजा जो आपने सनद जिक्र करनी है जी जी इसकी नकीस से निस्बत देखनी है। जी 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 सनद इस नकीस का ऐन मुफीद सही, सनद नकीस के मुसावी मुफीद सही, जी सनद नकीस से अखस मुतलकन जी जी मुफीद सही, आम मुतलकन गैर मुफीद फासिल, जी जी आम मिन वजिन गैर मुफीद फासिल, जी और मुबाइन गैर मुफीद फासिल। जी बात आपकी ज़हन में आई जी, नहीं है? जी, ठीक हो गया? जी ये तफसील है इस बात की कि कौन सी सनद मुफीद है, कौन सी गैर मुफीद है, जी जी कौन सी सही है और कौन सी फासिल है। जी मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ कि मुकदमे ममनुआ को नहीं देखना, उसकी नकीस को देखना है। जी जी नकीस को क्यों देखना है? उसकी नकीस की बात होगी तो आपको फ़ायदा होगा। जी जी नहीं समझे? जी जी आप मुकदमे ममनुआ के मुसावी बात करें जी जी तो आपके फ़ायदे में नहीं, आपके खस्म के फ़ायदे में है। जी जी मुकदमा ममनुआ के ऐन की बात करें जी जी तो वो आपको कुव्वत थोड़े देगी, वो तो आपके मुकाबिल को कुव्वत जी देगी। जी बात समझ रहे हो जी नहीं? जी इसलिए तभी इसलिए कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे तलबा ये समझते हैं कि शायद जो निस्बत देखनी है वो मुकदमा ममनुआ के बीच और सनद के बीच देखनी है। ऐसा नहीं है। जी मुकदमे ममनुआ और सनद में निस्बत नहीं देखनी, मुकदमे ममनुआ की नकीस और सनद में निस्बत देखनी। जी जी ऐन हो तो मुफीद सही, जी जी मुसावी हो मुफीद सही, जी जी अखस मुतलक तो मुफीद सही, सही आम मुतलक तो गैर मुफीद फासिल, फासिल आम मिन वजिन तो गैर मुफीद फासिल, जी और मुबाइन तो गैर मुफीद फासिल। जी जी ठीक हो गया? जी और अव्वल अव्वल क्या यंदारे जो फीही सही हो, जी सही जी होती या खस होती है या मुसावी, मुसावी। यानी खस भी हो सकती है और मुसावी भी हो सकती जी है। जी ऐन नहीं कहा, क्यों? उस वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, जी जी ठीक है ना। लेकिन मुसावी किसके होगी? मुकदमे ममनुआ की नकीस के, मुकदमा ममनुआ की नकीस जी ठीक है। और सानी और सानी या फासिल फासिल जी होगी आम मुझसे मुतलकन ये आम मुझसे मुतलक या आम मिन वजिन। या आम मिन वजह तो आम इधर आम मिन वजिन कहा ना, तो मालूम हो गया माकबल में जो अखस था वो मुतलक था, जी क्योंकि आम मिन वजिन तो अखस मिन वजिन भी होता है। जी जी समझे बात? जी। तो लिहाजा पिछला अखस फ़कत मुतलक है, जी। मिन वजिन नहीं। जी। ठीक है। तो लिहाजा अच्छा आप देखिए यहाँ पर मुबाइन का जिक्र नहीं किया, जैसे माकबल में जी, जी। सही में ऐन का जिक्र नहीं किया, फासिद में मुबाइन का जिक्र नहीं किया। क्यों? इसलिए कि जब आम मिन वजिन मुफीद नहीं, आम मुतलक मुफीद नहीं, मुबाइन तो तरीके वाला मुफीद है, उसका ताल्लुक ही नहीं है मुकदमा ममनुआ की नकीस से। जी जी बात समझे? जी, जी। ये बात होगी कि सही सनद कौन सी है और फासिद कौन सी है, मुफीद कौन सी है और गैर मुफीद कौन सी है। जी, जी। मैंने आपको कहा कि बाज़ रात ने इस बारे में एतराज़ किया कि जो सनद गैर मुफीद है, सनद फासिद है, जी। वो सनद नहीं है। जी अब उसका जिक्र कर रहे हैं, जी जी कह रहे हैं कि जो सनद फासिद है वो सनद नहीं है। जी जी भाई, सनद कह रहे हो और फिर कह रहे हो सनद नहीं है, जी जी वजह है नहीं। जी जी कह रहे हैं भाई सनद फासिद सनद नहीं है। जी सवाल किसी ने किया भाई सनद कह रहे हो और कह रहे हो सनद नहीं है, जी जी तो कह रहे हैं भाई सनद मुस्तला नहीं है। जी लोग जिसे सनद कहते हैं, जी सनद फासिद को सनद कहते हैं, जी लोग कहते हैं जी। ना, इस्तिलाही सनद नहीं है। जी ये बात कहा गया है कहा गया कि है। आम नहीं है सनद मुस्तला, सनद। यानी सनद हम कह रहे हैं लेकिन बहैसियत इस्तिलाह नहीं कह रहे, जी जी बेतबर इस्तिलाह के नहीं कह रहे। जी जी इस्तिलाह में वो सनद नहीं है। जी लोग भले सनद कहे लेकिन इस्तिलाह में सनद नहीं। जी क्यों कहते हैं भाई? ये कहा जाता है ना, इन्ना हादा ला यसलुहु लिस्सनदिय्यत। जब कोई आदमी सनद फासिद जिक्र करे, सनद आम जिक्र करे, आम मिन वजन जिक्र करे, आम मुतलक जिक्र करे, मुबाइन जिक्र करे, तो मुनाजिर सामने वाला कहता है कि इन नमाज ज़करत ला यसलुहु लिस्सनदिय्यत। जी जो तूने बोला है ना, ये सनद नहीं बन सकता, जी जी सनदियत की सलाहियत नहीं रखता, जी तो मालूम पड़ा वो सनद नहीं है। नहीं जी बात समझे? जी जी वजह है जी ये इस्तिदलाल, ये एतमाद है इनका इस जुमले पर, ये इस्तिदलाल है इनका
یہ جو کہا جاتا ہے ان ہاتھ لا یصلح للسندیت ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سند نہیں ہے. جی بات سمجھے جی. تو لہٰذا پھر اعتراض بنے گا میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر جی جی کہ ان کی طرف دخول غیر سے معنی نہیں ہے، جی جی کیونکہ ان کی طرف سند صحیح اور سند فاسد دونوں کو شامل ہے. جی. حالانکہ سند فاسد کو اصطلاحی طور پر سند نہیں کہا جاتا. جی جی تو اعتراض میر صاحب پر بنا نہیں بنا. جی. جی جی. تو اس کا جواب پھر شارح دے رہا ہے. یہ معنی کر لیں جو آپ کی تقریر کرتے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں سند فاسد کے بارے میں کہ یہ نئی صلاحیت رکھتی سندیت کی. سندیت کی. تو اس کا شارح جواب دے رہے ہیں. جواب کا مقصد یہ ہے، جواب اس لیے ضروری ہے کہ میر صاحب کی جو تعریف ہے یہ اس پر کوئی اعتراض نہیں، یہ دخول غیر سے مانے ہیں. جی جی اور سند صحیح ہو یا سند فاسد ہو، اصطلاح میں سند دونوں ہیں. جی باقی رہی تمہاری یہ بات کہ مناظرین کہتے ہیں انما ذکرت علی لا یصلح للسندیت، جی جی تو اس کا جواب سمجھے کہ اصل میں جب یہ جو کہا جاتا ہے نا انما ذکرت لا یصلح للسندیت، جی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ منع کو قوت نہیں دیتا. جی جی انما ذکرت لا یصلح للسندیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ منع کو قوت نہیں دے رہا. جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اصطلاحی طور پر سند نہیں کہلاتا. جی سمجھے؟ جی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصطلاحی طور پر سند نہیں کہلاتا. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سند ہوتی ہے منع کو قوت دینے کے لیے، اور تم نے جو بیان کی ہے یہ منع کو قوت نہیں دے رہا. منع کا. اور اس میں یہ اعتراض ہے، اور اس میں یہ یعنی جو اعتراض- انہوں نے استدلال کیا جی. کہ معنی ان کے قول کی یہ ہے کہ جو تو نے ذکر کیا برائے تقویت کے لیے مفید نہیں ہے، یہ معنی ہے، جی. نہ یہ کہ وہ سند نہیں ہے. نہ یہ کہ وہ سند نہیں. یعنی جو تم نے ذکر کیا ہے یہ اصطلاحی سند نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا. جی. جی اس کا مطلب ہے جو تم نے ذکر کیا یہ سندیت، یہ قوت نہیں دے رہا منع. جی بات سمجھے؟ جی.